to this complete. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں. لوگ پھر جوائن کر لیں گے ہمیں. ایک تو جو لاسٹ ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ ہیومن ماڈل کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا افادیت ہے. جو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہیومن ماڈل سے اصل میں میرا مراد ہے کہ انسان کو کس طرح سمجھا. مغرب نے انسان کو کس طرح سمجھا. ہمارے علماء جو ہیں جو بیسیکلی آپ بولیے کہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ اسلام کی ترویج کر رہے ہیں اسلام کے لحاظ سے، تو انہوں نے جو ہے وہ انسان کو کس طرح سمجھا. کیا انہوں نے اسی طرح سمجھا جس طرح قرآن انسان کو بیان کرتا ہے، یا انہوں نے کوئی اور مسلک اپنایا؟ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال اس لیے ہے کہ جس طرح آپ انسان کو سمجھیں گے اسی لحاظ سے اس کا تربیتی نظام اور جتنے دوسرے نظامات ہیں وہ اس کے لحاظ سے آپ ڈیزائن کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ انسان کو اس طرح نہیں سمجھ رہے جس طرح قرآن نے بیان کیا یا جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں ڈیزائن کیا، اور آپ یہ کوشش کریں کہ اللہ کا پیغام آپ تک جو ہے وہ صحیح پہنچ جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی معلوم ہی نہیں کہ انسان کا جو سائیکولوجیکل میک اپ ہے وہ ہے کیا، یعنی اصل میک اپ کیا ہے. ٹھیک ہے، مغرب ایک بتاتا ہے یا ہمارے علماء ایک بتاتے ہیں یا دوسرا کوئی بھی ہو معاشرہ وہ ایک انسان کا میک اپ بتاتا ہے. کیا وہ صحیح ہے اور ان کی بنیاد کیا تھی؟ جیسے قرآن بولتا نا کہ اگر آپ نے ظن پہ کوئی چیز قائم کی ہے تو اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. ظن یعنی آپ کے بولیے کہ امیجنیشن سے اگر آپ نے کوئی چیز قائم کر لی ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. حقیقت تو اسی کی ہے جس طرح آپ کے خالق نے کسی چیز کو بنا دیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب خالق نے تو ایک طریقے سے بنایا اور لوگ جو ہیں اس کو دوسری طریقے سے سمجھ رہے ہیں، اور اسی لحاظ سے جو ہے وہ انسان سے پیش بھی آ رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نظام فالو کرے جو اس کی ساخت سے مطابقت نہیں رکھتا. پھر کلیش ہوگی، ٹینشن میں جائیں گے. ٹھیک ہے، انسان جو ہے کنفیوژن میں جائے گا. اب آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ ہماری حالت اس وقت کیا ہے. ہم سخت کنفیوژن کی حالت میں ہیں یا نہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم پہ چیزیں ہی نہیں واضح ہو رہی. 1000 سال گزر گئے، ہم کوئی ایک آپ بولیے کہ لیڈر جس کو آپ بول سکتے ہیں ہمارا چہتی لیڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے کا، یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پائے کا، یا عثمان کے، یا حضرت علی کے، یا حضرت ابوبکر. ہم لیڈر نہیں تیار کر سک رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تقریباً دوسری صدی ہجری میں مسلمان جو ہیں وہ یونان سے کے فلسفے سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے. ایک تو وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب مسلمانوں میں ملوکیت یا بادشاہت قائم ہوئی تو وہ سچویشن نہیں رہی جو آپ بولیے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی یا حضور کے زمانے میں تھی. اس لیے کہ جہاں بادشاہ ہوتا ہے تو وہاں حکم کس کا چلتا ہے؟ ہو از دا لاسٹ اتھارٹی؟ بادشاہ. آپ کچھ بھی کر لیں، وہ بادشاہ کا مطلب ہی یہی ہے، مالک ہے وہ.
ٹھیک ہے نا. پھر حکم اس کا چلتا ہے, پھر اس کے جو خلاف جتنے احکامات ہوتے ہیں اس کی سرکوبی کی جاتی ہے. جو ہسٹری شاہد ہے کہ مسلمانوں کی علماء کی سرکوبی کی گئی, ان کو شہید کر دیا گیا, ان کو ٹارچر کیا گیا, بڑے مظالم ہوئے, کعبہ کی دیواریں ڈھا دی گئیں, وہاں پہ باقاعدہ آپ کے پتھر پھینکے گئے, لوگوں کو شہید کیا گیا. حضرت زبیر کو, حضرت زبیر کے میرے خیال جو بیٹے تھے, کیا نام تھا ان کا, عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن, جزاک اللہ, عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ شہید کیے گئے, ان کے ساتھ, ان کی لاش کے ساتھ مسئلہ کیا گیا. تو یہ جب پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے اور مسلمانوں نے جو ہے وے آؤٹ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ ڈائریکٹلی کنفرنٹ نہ کریں, پولیٹکس کو کنفرنٹ نہ کریں, بادشاہ کو کنفرنٹ نہ کریں, لیکن آپ اچھے مسلمان بھی ہوں, تو وہاں پہ میں یہ دیکھتا ہوں, میری آبزرویشن ہے کہ وہاں پہ یہ یونان کے ماڈل سے بڑے متاثر ہوئے, جس کے بعد بہت سارے جو ہے صوفیزم کے سٹرینڈز نکلے ہیں کہ آدمی اپنے اندر گم, اپنے آپ کو بہتر بنائے, بس زیادہ سے زیادہ اپنے آپ ہی کو بہتر بنائے. اسی طرح جو ہے ہماری جو عبادات تھیں وہ بالکل سمٹ کے رہ گئیں, وہ انسان کے انڈیویژل ڈیولپمنٹ آپ بول لیجئے یا خود کو بہتر بنانے کی سعی, اسی میں لگے رہیں. پھر آپ کا جو ایک اسلام میں ایک آپ بولیے کہ جو ایک جدت, جو ایک آگے بڑھ کے اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی جو جستجو ہے, وہ مدھم پڑھتے چلے گئی. اور یہاں تک کہ اب ہمارا زمانہ آ گیا, ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے علماء ہیں, جو ہمارا ریلیجس, دو اس وقت جو ہے بیسیکلی دو ماڈل موجود ہیں جن سے دنیا متاثر ہے. ایک جو مغرب کا ماڈل ہے, اور دوسرا جو گریک پلیٹونک ماڈل, جس کو اقبال نے مسلک گوس فند, بھیڑ بکریوں کا مسلک, ٹھیک ہے, یہ پلیٹو کا کہنا تھا کہ یو شوڈ لیو اے پیسو لائف. ٹھیک ہے, آپ جو ہے جھک کے رہیں, دنیا جو ہے بس وہ ریفلیکشن ہے, اس کی حقیقت نہیں ہے, اور آپ کو یہاں اپنے آپ پہ فوکس کریں, اپنے آپ کو بہتر بنا. تو اقبال یہی بولتے ہیں, مسئلہ کہ گوسفند اسرار خودی میں ان کی ایک یہ نظم ہے جس میں انہوں نے بولا ہے کہ کس طرح جو ہیں ہمارے کس طرح جو ہے مسلمانوں کو ان افیکٹو کر دیا گیا. وہ مسلمانوں کو شیر سے تشبیہ دیتے ہیں, اور وہ یہ بولتے ہیں کہ وہ یہ بولتے ہیں کہ آپ جو ہے, شیر کو انہوں نے تسلی دی کہ بھئی تم فکر نہ کرو, تم کہاں اتنی محنت کرتے ہو, ہمیں دیکھو, ہم بھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے, تو تم اپنا یہ سب چھوڑو, یہ جو شکار کرنا, یہ کرنا, یہ تمہارے بڑی پریشانی کا باعث ہے تمہارے لیے. آگے بڑھ کے جو ہے تم کام کرتے ہو, تم بھی ہماری طرح ہو جاؤ اور سکون سے رہو. تو وہ آہستہ آہستہ شیر بھی اس پہ راضی ہوتا ہے. جب راضی ہو جاتا ہے تو شیر کے دانت اور شیر کے پنجے جس سے وہ شکار کرتا تھا وہ ضائع, وہ بھی کمزور پڑ جاتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کا لحاظ سے اقبال نے فرمایا ہے. اس پہ آپ لوگ غور کیجئے, تو یہ بڑا ٹرو ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان افیکٹو گروپ ہو گئے ہیں جن سے دنیا تو چھوڑیے, چھوٹے چھوٹے ملک بھی نہیں ڈرتے. چھوٹی چھوٹی قومیں بھی جو ہیں مسلمانوں سے مروب نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو نقصان یہ ہوا. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہمیں جو آگے بڑھ کے اللہ کے نظام کو نافذ کرنا تھا, ورلڈ آرڈر, اللہ کریٹرز ورلڈ آرڈر جو نافذ کرنا تھا, اس میں ہم پیچھے رہ گئے, اس لیے کہ ہمارا وہ رہا ہی نہیں, ہمارا وہ نصب العین رہا ہی نہیں. ہم اپنے اندر فوکس, یا اپنی کمیونٹی میں تھوڑا بہت کام, اور کمیونٹی میں بھی جو کام کر رہے ہیں وہ کیسا کام کر رہے ہیں, چیریٹی ورک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور بھی تحریکیں ہیں, ٹھیک ہے, جو مذہب کے لحاظ سے, لیکن وہ
افسوس یہ ہے کہ وہ بھی جو ماڈل فالو کر رہی ہیں وہ قرآن کا نہیں بلکہ وہی ماڈل فالو کر رہی ہیں جس پہ 1000 سال سے مسلمان جو ہیں وہ عمل پیرا ہے، وہی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی چینج کی بات کرتے ہیں، پازیٹیو چینج کی بات کرتے ہیں یا تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ انسان ہے کیا۔ جی آمنہ آپ کچھ بول رہے ہیں؟ السلام علیکم سر، کیسے خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ جی سر الحمدللہ۔ سر میں یہ سوچ رہی تھی کہ بلکہ میں اکثر یہ والی بات سوچ رہی ہوتی ہوں، اور ہم پی ٹی سی سی میں بھی اس کو ڈسکس کرتے تھے کہ جو سسٹمز ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت باؤنڈ کر کے رکھتے ہیں۔ آپ سسٹمز جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں، اور سسٹم سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا، جبکہ پوری دنیا میں ایک سسٹم قائم ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس یعنی مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ بہرحال ہم اتنی ہمارے اندر ایک جرت کیا کہیں، یا اتنا ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ کم از کم کچھ کوشچنز ہم اس سسٹم کے متعلق ریز کر پا رہے ہیں، ورنہ ہم سے جو پہلے کی جنریشن ہے وہ جتنی زیادہ متاثر تھی سسٹم کی سپرمیسی سے، اس سسٹم کی سپرمیسی سے، شاید مطلب وہ تو کوشچن ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اب اتنے تقریباً اگر ہم یہ کہیں کہ 1000 سال سے ہم اس کیفیت میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اب ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اس سسٹم کو کوشچن کر کے اس سسٹم سے نکلنا چاہتے ہیں، مگر بار بار وہ سسٹم جو ہے ہمیں ہانٹ کرنے کے لیے آ جاتا ہے، بار بار ہمارے ریفلیکسز جو ہوتے ہیں وہ وہی والے بن رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم بچوں کی تعلیم و تربیہ کی بات کریں تو ہم بچوں کو نیچرل لرننگ کرا رہے ہوتے ہیں، مگر ہم جب دیکھتے ہیں کہیں جاتے ہیں اور ہم بچوں کو جو ہے وہ کچھ اور بچوں کو اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ان کو کوئی اسکل آ رہا ہوتا ہے جو ابھی ہمارے بچے اس میں اتنے پرفیکٹ نہیں ہوئے ہوتے، تو دل میں ایک بے چینی سی آ جاتی ہے کہ یہ کب سیکھیں گے، یہ کب ریڈ کرنا سیکھے گا، یہ کب رائٹ کرنا سیکھے گا۔ تو اور انفرادی طور پہ بھی میں اگر یہ والی بات کروں گی، یعنی کہ ہمیں اپنی تربیت کرنا اس سسٹم سے نکلنے کے لیے اتنا مشکل ہو چکا ہے، یعنی جو ریفلیکسز ہمارے بن گئے ہیں، اور ان ریفلیکسز کو چھوڑنا، اور ان ریفلیکسز کو مطلب اس کی کیا ریاضت ہو، ہم کیا کریں، یعنی کہ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ مطلب ممکن نہیں۔ دیکھیے کچھ باتیں میں آپ کی جو باتیں ہیں نا، میں اسی پہ ایک پہلی بات آپ یہ بولیے کہ کیا ہم میں سے کوئی اللہ کے پاس حاضر ہونے سے بچ جائے گا؟ آپ یا میں یا کوئی اور، یا ہر آدمی فردن فردن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور جواب دہ ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ظاہر بات ہے آپ بولیں گی بھائی ہر آدمی فردن فردن آئے گا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اللہ کے سامنے آپ حاضر ہیں اور اللہ پوچھے گا کہ بھائی تم نے کیا کیا، اور آپ یہ بولیں گے بھائی میں تو یار رب العالمین، میں تو جو سسٹم میں ایسی جکڑی ہوئی تھی یا ایسا جکڑا ہوا تھا کہ میں اس سے نکل نہیں سکا، اور میں اس سسٹم ہی پہ میں نے زندگی گزار دی، تو اب آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت کا جواب کیا ہوگا؟ کہ اللہ یہ ایکسکیوز قبول کر لیں گے کہ ہاں بیچارہ بیچاری یہ پھنسا ہوا تھا؟ کیا اللہ رب العزت کو نہیں معلوم تھا کہ اس زمانے میں کیا ہونے والا ہے؟ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ someone has to initiate، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے اگر میرے پرانے سیشنز بھی آپ نے اٹینڈ کیے ہوں گے، ہیومن بینگ ہیز بین میڈ ایکسٹریملی اسمارٹ۔ انسان جو ہے وہ بے انتہا اسمارٹ بنایا گیا ہے، اینڈ اس کو اللہ نے تمام وہ اوصاف دے دیے ہیں جس کے بارے میں وہ اللہ اسے دریافت کرے گا ان کو کس طرح استعمال کیے گئے۔ اور انسان کا مقصد زندگی جو رکھا گیا، یہ اقبال بھی اس پہ جو ہے فوکس کرتے ہیں، وہ ہے اللہ کے ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اسی پہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں،
اگر آپ وہی پلیٹونک ماڈل لے کے آگے چلیں گی تو آپ تو پھر اسی طرح سوچیں گی جو یہ زمانہ جو سوچ رہا ہے. ہم تو اسی میں جکڑے ہوئے ہیں, ہم غلط ڈیفینیشنز میں جکڑے ہوئے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال, نماز کیا ہے؟ نماز کس کے لیے ہے؟ نماز ہم پہ کس طرح کام کرتی ہے؟ ٹھیک ہے, اور نماز کی کس کو ضرورت ہے؟ یہ سوالات آپ اپنے آپ سے کریں. پھر آپ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے کس طرح ہیں. ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ ایک آفرنگ دی ہم نے اللہ کو, اور اس کے بعد بیٹھ کے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں کہ ہم نے اب اللہ کو آفرنگ دی, اب اللہ ہماری بات سنے. یعنی گویا کہ آپ نے اللہ کے لیے نماز پڑھی, جبکہ نماز کا وہ مقصد ہے ہی نہیں. نماز تو آپ کو ریفارم کرنے کے لیے ہے. اب ہم ریفارم کس طرح ہوں گے؟ نہ ہمیں عربی آتی ہے, نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا بول رہا ہے اور ہم اللہ سے کیا بول رہے ہیں. آپ پہ پھر نماز اثر کس طرح کرے گی؟ پھر تو ہم وہی کریں گے جو دوسرے مذاہب کر رہے ہیں. ان کی تمام عبادات جو ہیں وہ ایک آفرنگ ہوتی ہیں, اللہ کو آفرنگ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اللہ سے مانگتے ہیں. یہ تمام مذاہب میں یہی ہو رہا ہے, اور یہی مسلمان کر رہے ہیں. آپ اس چیز پہ بھی نہیں غور کریں کہ حضور کی نماز کیسی تھی. کیا حضور نماز کے بعد بیٹھ کے دعائیں مانگتے تھے؟ میں یہ نہیں بولا کہ دعا مانگی جائے نہیں مانگی جائے. کوئی چیز جو کسی چیز کی حیت بدل ڈالے وہ بڑی خطرناک ہے. ٹھیک ہے نا, دین میں ایڈیشن کرنا جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اس سے پورا کا پورا پرسیپچول فریم ورک یا آپ کا اس چیز کے بارے میں نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہر چیز کے لحاظ سے نظریے غلط ہیں. ہم نے نہ انسان کو سمجھا, نہ ہم نے اپنے مقصد کو سمجھا. ہم اس دنیا میں کھو کے رہ گئے. ہم موت سے اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح یہودی ڈرتے تھے جن کا قرآن میں ذکر ہے. ہمارا پورا کا پورا جو سیٹ اپ ہے, جو ہماری چیریٹیز ہیں, بہت ساری چیریٹیز, ان کے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اپنا جو ہے کنٹریبیوٹ کیجیے اور کسی کی جان بچائیے, صدقہ دیجیے اور کسی کی جان بچائیے. جان تو اللہ کے ہاتھ میں, وہ پیسے کے ہاتھ میں یا وہ اس چیریٹی کے ہاتھ میں تھوڑی ہے. تو یہ ہم کوئی چھوٹا جرم ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ اب باقاعدہ کہ اپنے زکوٰۃ اس ادارے کو دیجیے اور لوگوں کی جان بچائیے. تو ہمارا پورا کا پورا جو کنسیپچل فریم ورک ہے جس کی آپ ذکر کر رہی ہیں, وہ تو پوری طریقے سے ہم نے کرپٹ کر دیا. اور اس کا ذمہ دار, یعنی جو مین ذمہ دار ہے وہ میں خود ہوں. اس لیے کہ میں سوچ نہیں رہا, میں غور و فکر نہیں کر رہا. مجھے فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ سے مجھے کلام کرنا ہے ڈائریکٹلی. مجھے فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ جو ہے مجھے کیا راستہ, کیا ہدایت دے رہا ہے. مجھے فکر ہی نہیں ہے. تو جب آپ فکر نہیں ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ علماء ہیں یا زمانہ ہے یا آپ خود ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ اس چیز کو اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیے کہ اللہ بولتا ہے تمہاری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن آپ جتنی آپ کی وسعت ہے اتنا آپ اپلائی تو کیجئے, یا آپ بھی دنیا میں کھو کے رہ جائیں گے. اگر ہم دنیا میں کھو کے رہ جائیں گے, جس طرح قرآن بولتا ہے کہ اہل کتاب کو نہ فالو کرو, اگر تم ان کو فالو کرو گے تو تمہارا انجام بھی انہی کی طرح ہوگا. یہ نہیں بولتے کہ تمہیں سزا ملے گی 10 دن تم دوزخ میں رہو گے پھر جنت میں جاؤ گے. قرآن اگر آپ پڑھیں تو قرآن میں صرف 3 آلٹرنیٹ. دوزخ میں تو آپ ہمیشہ رہیں گے نا دوزخ میں. جی وہی میں آپ سے بولا تھا کہ قرآن میں 3 آلٹرنیٹس ہیں. ایک ہمیشہ کی جنت ہے, ایک ہمیشہ کی دوزخ ہے, اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو دیوار کے اوپر ہوں گے, کیا بولتے ہیں ان کو, اصحاب جن کا فیصلہ, جی اعراف, اصحاب اعراف ہوں گے جن کا فیصلہ جو ہے پینڈنگ ہوگا, اور وہ انتظار کریں گے, وہ جنت میں ڈال دیے جائیں گے. اور تو تیسرا ذکر نہیں, ہمیں یہ بول کے سلا دیا گیا فکر نہ کرو تم محمد عابد علی, تمہارا نام محمد علی, تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, ٹھیک ہے دوزخ میں جاؤ گے تم 10 دن 12 دن 1 سال 10 سال 20 سال دوزخ میں رہو گے پھر جنت میں چلے جاؤ گے. اور یہی بلیو قرآن کوٹ کرتا ہے یہودیوں کے بارے میں جو ہم نے اڈاپٹ کر لیے. جی پلیز ندا بولیے گا.
جی سر، میں بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کر رہی ہوں، اور مجھے بڑا یہ اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ اصل میں جو ہم سسٹم کے اندر رہتے ہیں نا، وہ جو ہے نا روح سے جو ہمارا پورا وجود ہے نا، اس کے ایک بہت چھوٹے حصے سے وہ جسے کہتے ہیں اس سے مخاطب ہے، یعنی کہ وہ اس کو کل سمجھا ہوا ہے، جو ہمارا فزیکل بینگ ہے ہم جو، اور ہمارا فزیکل جو ہمارا جو وجود ہے وہ ہمارے وجود کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے۔ اور یہ جو آپ نے عبادات کی بات کی ہے نا، اس کے اندر مجھے یہی لگتا ہے کہ جو ہم جیسے یعنی کہ جو کرسچن جس طریقے سے خدا کو دیکھتا ہے نا، کہ خدا وہ ہے کہ جاؤ جس سے اس سے جو وہ جس مانگو اس سے جو مانگنا ہے، وہ اس لیے بیٹھا ہے کہ بس وہ مانگنے والے کو بس وہ دے گا جو اس کو چاہیے۔ مطلب مگر ہمارا خدا تو اس سے بہت بلند ہے، اور ہمارا خدا سے تعلق اس سے بہت بلند ہے، سوائے اس سے کہ ہم یہاں پر رہنے کی اسے چیزیں مانگیں، کہ ہمیں مکان چاہیے، یا ہمیں جو ہے وہ کوئی پیسے چاہیے، یا یعنی کہ ہمارا، کیونکہ ہم اس سسٹم میں رہتے ہیں، اور سسٹم جو خدا کی ڈیفینیشن دیتا ہے نا، یہ سسٹم آج کے مسلمان کی بھی خدا کی ڈیفینیشن وہی ہو گئی ہے جو یہ سسٹم دیتا ہے، اس لیے ہماری نمازیں بھی مجھے لگتا ہے کہ ویسی ہی ہو گئی ہیں۔ آپ بالکل صحیح بولے ندا، اصل میں کیا ہے دیکھیے، میں آپ کو بالکل بیسک اس کا بتاؤں۔ آپ ہر انسان کا ایک پرسیپچول فریم ورک ہوتا ہے، جس کے لحاظ سے وہ چیزوں کو ایسیس کرتا ہے، اینالائز کرتا ہے اور ریئیکٹ کرتا ہے۔ جی جی اس کو مغرب بھی مانتا ہے کہ انسان اس پرسیپچول فریم ورک کے باہر نہیں رہ سکتے۔ ان کی پوری جو انسان کا کنڈکٹ ہوتا ہے وہ اس پرسیپچل، جس طرح وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے، جس طرح وہ اپنے تعلقات کو دیکھ رہا ہے، جس طرح وہ اپنے خدا یا خالق کو دیکھ رہا ہے، وہ پورا کا پورا جو پرسیپچل فریم ورک ہے، دیٹ از واٹ میکس ہم اینالائز اینڈ ریئیکٹ۔ جیسے سر میں ابھی نا کچھ عرصے پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ موت کے بارے میں، تو میں یہ سوچنے لگی کہ موت کے بارے میں اگر دیکھیں کہ جو پرانے مجھے یاد آنے لگا کہ پرانے جب ہم ڈرامے دیکھتے تھے تو اس کے اندر اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کے گھر والوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اور اگر ہم کوئی مووی دیکھتے تھے، انگریزی مووی ہوتی ہے، تو اس کو جب دیکھتے تھے تو وہ اس میں بھی جب مرنے والوں کے وہی حالات ہو رہے ہوتے تھے، جب یعنی کہ جو ہمارے یعنی ہمارے ڈراموں میں ہو رہے ہوتے تھے، اور جب ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہوتا تھا تو وہی جو سینس تھے نا، وہی آس پاس کے لوگ ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے تھے۔ جی جی، دیکھیے میں اصل میں سب سے بڑا ہمارا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا ہمارا جرم ہے ہم اللہ سے لا تعلق ہو گئے ہیں، اللہ سے ہم نے کلام کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ سے ہم نے کلام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کا جب ہم کلام نہیں کریں گے تو ہمارا پرسیپچول فریم ورک جو ہے آپ سوچ لیں وہ کس لحاظ سے بنے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم اللہ سے کلام نہیں کریں گے ڈائریکٹلی تو ہمیں اللہ کے احکامات جو پہنچیں گے وہ کسی اور کے تھرو پہنچیں گے، اللہ سے ڈائریکٹ نہیں پہنچیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم کو جو اس کا کلام ہے یہ گارنٹی دے دی ہے کہ یہ قیامت تک قائم رہے گی اور اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ وہ اللہ نے کیوں گارنٹی دی؟ اگر علماء پہ ہی اللہ کو چھوڑنا تھا مذہب کو تو علماء کو انسٹیگیٹ کر کے جو ہے ختم تھا، قرآن بھی بدل جاتی جس طرح دوسرے مذاہب میں ان کی کتب جو ہے بدلی گئی ہیں۔ ہم تو ہمیشہ سب مانتا ہے کہ بھائی قرآن سمجھنی چاہیے، قرآن پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم قرآن کو یعنی قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، اس کلام کو چھوڑ کے ہم کسی اور کے کلام پہ آ جاتے ہیں جو وہ یہ بول کے دے رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ لوگ یہ نہیں بولتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی تفسیر ہے، وہ بھی بیچارے کلیم نہیں کرتے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس طرح پیش کرتے ہیں تفسیر کہ واقعی یہی اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح میں نے پچھلی بار آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر ہمارے پاس سپوزنگ 15,000 یا 10,000 یا 20,000 تفاسیر موجود ہیں، ان سب کو جمع کریں، ان سب کو اینالائز کریں، اور آپ مجھے 2 ایسی تفسیر نکال دیں جو بالکل آئیڈینٹیکل ہوں
کیا خیال ہے؟ ایسی تفسیر موجود ہے ندا؟ نہیں سر ایسی تو کوئی نہیں. بھائی کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے سوچتے ہیں ایک ہی طرح سے، تو وہ تو ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے تھے نا. یعنی پھر ایک دو تفسیر باہر کی ہوتی ہیں، باقی سب آئیڈینٹیکل ہونی چاہیے. واٹ ڈز دس انڈیکیٹ؟ کوئی اس کو کرے گا انالائز، اس کا کیا مطلب، کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے آپ کیا اخذ کر سکتے ہیں کہ کوئی دو تفسیر ایک طرح نہیں ہے؟ اس سے آپ کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ سر یہی آپ نے ہی ایک دفعہ یہ والی بات کہی تھی کہ جس طریقے سے جن حالات کے اندر جس ٹائم پر اس شخص کسی بھی عالم نے وہ تفسیر لکھی تھی تو وہ اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی. جی آپ صحیح بول رہے ہیں کہ اللہ جو ہے اللہ جو ہے ہر آدمی سے ڈفرینٹ طریقے سے متکلم ہوتا ہے. اللہ آپ کی ایکسپیرینسز کے لحاظ سے آپ سے کلام کریں گے. اللہ نے فلاں مولانا مودودی کے ایکسپیرینس کے لحاظ سے ان سے کلام کیا. مولانا شفیع صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی، جتنے بھی گزرے ہیں ان کے سرکمسٹانسز اور ان کے پرسیپچول فریم ورک کے لحاظ سے ان سے کلام کیا. ٹھیک ہے. بالکل قرآن کس کس کے لیے اترا ہے؟ قرآن اترا تو ہم سب کے لیے، ہر فرد کے لیے. ہر فرد کے لیے اترا ہے نا. قرآن یہ تو نہیں کہ علماء کے لیے اترا ہے یا ایک طبقے کے لیے اترا ہے. قرآن تو اچھا نماز کس کس پہ فرض ہے اور کس پہ فرض نہیں ہے؟ مطلب ہر بالغ مسلمان پہ فرض ہے. ہر انسان پہ فرض. نماز کا اہم رکن جو ہے وہ آپ کا تلاوت قرآن ہے، کہ جہاں آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہدایت کی سورہ فاتحہ میں، اور پھر اس کے بعد جو اللہ کا کلام پڑھتے وہ ہدایت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے الحمد شریف پڑھا، اللہ سے دعا کی، ہدایت کی، پھر اللہ نے اپنا جواب دیا، آپ نے کلام پڑھا، کوئی آیات پڑھی، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا اگلا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ رکوع میں جاتے ہیں. پھر رکوع میں جھک جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے مان لیا ہے. جی جھک گئے نا، کہ اللہ رب العزت جو ابھی آپ نے ہدایت دی ہم نے مان لیا. اب نہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، اور نہ یہ معلوم ہے کہ اللہ ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے، تو آپ کے جھکنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ ازیوم کریں کہ اللہ آپ نے جو بھی ہمیں بتانا چاہا ہوگا، ہم اس کے سامنے جھک گئے وداؤٹ نوئنگ کہ اللہ ہمیں ہدایت کیا دے رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اتنے بڑا جرم ہے جو ہم میں سے ہر شخص کر رہا ہے. آپ لوگ بھی بولے نا کہ زمانے کے ہم دب گئے زمانے کی وجہ سے. ایسا نہیں، ہر آدمی جانتا ہے اپنا بھلا اور برا کیا ہوگا. جس امام کو آپ فالو کر رہے ہیں یا جس عالم کو آپ فالو کر رہے ہیں، اگر وہ آپ سے بیجا مطالبات کرے آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں کہ اپنا بچہ مجھے دے دو، اپنا مال مجھے دے دو، اپنا فلاں دے دو، آپ دے دیں گے اس کو؟ دین کے معاملے میں آپ اس پہ اندھی تقلید کر لیتے. ہمیں یہ کس کا جرم ہے؟ یہ علماء کا جرم ہے یا ہمارا جرم ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو آخرت میں بچنا ہے اللہ سے، اگر آخرت کے عذاب سے بچنا ہے، تو ہمیں سے ہر آدمی کو یہ سوچنا پڑے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ آپ کو کون جگائے گا؟ اوپر سے فرشتے آئیں گے آپ کو جگانے کے لیے؟ آپ کا رسول تو بتا کے چلے گیا ہے، آپ کے سامنے اپنا ماڈل دے کے چلے گیا ہے، اسلام کا ماڈل قائم کر کے دکھا کے چلے گیا رسول. ہم تو اللہ معاف کرے، دیکھیے آپ لوگ اس چیز کو پلیز ریئلائز کیے، ہم میں سے ہر آدمی مجرم ہے. اور اللہ جب ہمیں آخرت میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آگے یا تو ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کی دوزخ ہوگی. اب آپ سوچئے ہم کس کے حقدار ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. ہم تو بیسک چیزیں پوری نہیں کر رہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کو ہم بچا رہے ہیں. ہم تو مسلمان بھی نہیں رہے. ہماری بیسک بلیف اسلام کے خلاف ہے. قرآن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صبح اس کے علماء کو ہم نے دے دی ذمہ داری کہ آپ سمجھائیے قرآن، باقی تو سب چیزیں ہم سمجھیں گے. فزکس میں خود پڑھ کے امتحان پاس کروں گا،
جغرافی میں خود پڑھ کے امتحان پاس کروں، انجینئرنگ میں خود پڑھ کے، لیکن قرآن جو ہے یہ اللہ یہ ان کو دے دے، ان کو بتانے دیں ہمیں کہ قرآن کیا ہے. ہمارا پرسیپچل فریم ورک یا تو مغرب نے ڈیولپ کیا ہے یا جو لوگ علماء سے متاثر ہیں انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا پرسیپچل فریم ورک. ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں، کتنے لوگ ہوں گے آپ گنے کہ جن کو ڈائریکٹلی قرآن نے پرسیپچل فریم ورک ڈیولپ کیا ہو. اور ایک دفعہ جب قرآن پرسیپچل فریم ورک ڈیولپ کر دے تو آپ پاگل ہو جاتے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے. یہی حالت علامہ اقبال کی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. وہ بولتے تھے علماء کو کیا ہو گیا. یہ صحیح ہے نا. وہ تو ان کے بارے میں ان کی یہ علی ندوی صاحب ہیں، بہت مشہور عالم دین تھے. پچھلے کچھ دنوں پہلے ابو الحسن علی ندوی صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ 5 چیزیں تھیں جس نے اقبال کو اقبال بنایا تھا. ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو صبح کو اٹھ کے وہ اللہ کے سامنے روتے تھے تہجد کے وقت. کتنے لوگ روتے ہیں. میں آپ کو یہ نہیں بولا کہ اقبال کی بلائنڈ فالوئنگ کریں، میں صرف یہ بول رہا ہوں کہ اقبال آپ کو ایک اللہ کا وہ بندہ ہے جس میں اللہ نے بے انتہا اوصاف اور بہت انٹیلیجنٹ بنایا تھا. قرآن سے اس کی پرورش ہوئی تھی. ایون آئی ڈونٹ ایگری ود ایوری تھنگ وچ اقبال سیز. میں اندھی تقلید کر ہی نہیں سکتا، اور اقبال بھی یہی بولیں کہ تم اندھی تقلید کسی کی بھی نہیں کر سکتے، سائنس کی بھی اندھی تقلید نہیں کرو. انہوں نے بولا اس لیے کہ ہر انسان جو ہے وہ گوہر نیاب بڑا زبردست موتی ہے جو اللہ نے پیدا کیا. سر اصل میں بات یہ ہے کہ علماء بھی تو اسی سسٹم میں رہ رہے ہیں نا. علماء نے بھی تو اسی سسٹم کو امبریس کر لیا ہے نا، جو کہ اسلام کے بالکل اپوزٹ ہے. دیکھیے وہی تو مسئلہ ان یہ کا ہوا ہے پرسپچل فریم ورک بھی ویسے ہی بنا ہوا ہے، کہ اور اس پرسپچل فریم ورک کے ہونے کی وجہ سے وہ ان کی پریچنگز بھی ویسی ہو گئی ہیں. جی جی آپ صحیح بول رہی ہیں. دیکھیے ہمیں نہیں کہیں قرآن میں بولے گا کہ علماء کو فالو کرو. دوسرے مذاہب کے بارے میں بولا گیا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا. ٹھیک ہے نا، ہمیں کہیں نہیں بولا گیا. لیکن ہم اگر قرآن کے باہر رہتے ہوئے اگر ہم اپنا رب بنا لیتے ہیں کسی عالم دین کو یا علماء کو، اور ہم بہت مروب ہیں جو 1000 سال میں ہم نے علماء پیدا کیے، ان سے بہت مروب ہیں بغیر سوچے سمجھے. ہاں جی روحی آپ کچھ بول رہی؟ نہیں سر، آپ اپنی بات مکمل کر لیں، پھر مجھے ایک سوال دماغ میں آ رہا تھا. جی آپ جی کر لیجیے. میں آپ کو اصل میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے غلطی کہاں کی. ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم انسان ہی کو نہیں سمجھے. اب آپ مدارس میں جا کے دیکھ لیں جو بڑے بڑے علماء چلا رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا حال ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ سزا ملتی ہے کرتی. ان کا بالکل جو کنسیپچل فریم ورک جو میں نے آبزرو کیا، یہ تو مغرب سے لیا ہوا انہوں نے یا پھر یونان سے لیا ہوا. یونان کا طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا. میں تو نہیں دیکھتا کہ وہ قرآن کا ماڈل آف انسان. میں نے جو ماڈل آف انسان میں اس میں بے شک اقبال نے مجھ پہ احسان کیا ہے. اقبال نے مجھے بہت جو ہے آپ بولیے کہ گائیڈ کیا ہے اس میں. لیکن یہ میں بچپن سے میں یہ سوچتا تھا کہ ہم نے غلطی کہاں کی ہے، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ انسان کو ہم نے صحیح نہیں سمجھا. اور انسان کو ابھی بھی میں آپ کو بہت سارے پروگراموں میں نے بولا ہر آدمی اتنا پیارا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. ہم وہ تو مانتے ہی نہیں. ہم بچوں کے پیچھے پڑے ہیں تو اپنے میاں کے پیچھے پڑے ہیں، تو اپنی بیوی کے پیچھے پڑے ہیں، تو فلاں کے پیچھے پڑے ہوئے. پڑے مطلب ہے کہ اس کو ہم شک کے نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یا اس کو انا سے اس کے ٹکرا رہے ہیں. تو ہم نے تو حضور کا کیا تھا. حضور آپ سوچئے کوئی ایک بتا دیں کہ کسی کو شکایت ہے کہ حضور نے اس کو نیگلیکٹ کیا یا اس سے بدتمیزی کی ہے یا اس کو جو ہے اس کا حق نہیں دیا. ایک مجھے آپ ایگزامپل دے دیں. حضور ہر ایک کی، وہ بڑا چھوٹا بڑھا کافر مسلمان ہر ایک کی عزت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ انسان اللہ
اللہ نے انسان کو بنایا اتنا پیارا ہے اور اتنا زیادہ ذمہ دار اور اتنا زیادہ اس کو حقوق دیے ہیں انسان کو. بولتے ہیں نا کہ اگر ایک انسان کو مار دیا تو پوری انسانیت کو مار دیا, اور ایک انسان کو بچا لیا پوری انسانیت کو بچا لیا. تو انسان کو تو اللہ نے بہت اتنا اعلیٰ رتبہ دیا ہے, یعنی اتنی ذمہ دار رتبہ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے یا تو ہمیشہ دوزخ میں جائے گا یا ہمیشہ جنت میں جائے گا. یعنی یہی سوچ لیں آپ, تو وہ تو اسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو کہ خدا کے بعد جس کے پاس اختیار اتنا زیادہ دیا گیا. جی روحی آپ پلیز بولیے گا. سر میرا صرف یہ سوال تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ تفاسیر کو پھر کس طور پہ استعمال کر سکتے ہیں, کیا اب کیونکہ ہر انسان کے, جیسے آپ نے کہا کہ سوچنے کے زاویے مختلف ہوتے ہیں, اس طرح تفاسیر کے اندر بھی سوچ کے زاویے ہر عالم دین کے الگ ہوتے ہیں. تو ان کو کیا ہم بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایز ریفرنس نوٹس استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح بول رہی ہیں, کیا آپ بالکل صحیح بول رہی ہیں روحی, کہ ایز ہم اے ان ریفرنس. ان کی کاوشوں کو وہ تو نہیں کر سکتے جنہوں نے بھی کی ہیں, یہ ان کی بہت زیادہ اللہ سے خلوص کی نشانی ہے کہ انہوں نے اپنی تھاٹس, مطلب جن تفاسیر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم مطلب جیسے ابن قیم کو دیکھ لیں یا ان لوگوں کو دیکھیں, تو ان کی بھی اللہ سے خلوص کی ٹوٹل نشانیاں ہیں کہ انہوں نے لکھا, اپنی سوچ لکھی کہ میں نے اس آیت کو اس آئیڈیا اس طرح پرسیو کیا. تو آپ انہیں ایز ریفرنس نوٹ استعمال کر سکتے ہیں, جیسے کسی بھی کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ ریفرنس بکس استعمال کرتے ہیں. جیسے بایولوجی کے لیے کسی ایک سیل کو سمجھنے کے لیے ہم 4 قسم کی کتابیں کنسلٹ کریں گے, ایسے اوتھینٹک لوگوں کی جنہوں نے پورے خلوص سے سیل کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. تو میرا یہی پوچھنا ہے, پھر تفاصیر اصل کو میں ہم کدھر وہ گریڈ کریں, اصل میں یا طریقہ کدھر کار کریں؟ یہ ہے کہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کیا مانیں گی یا کیا نہیں مانیں گی. آپ صرف اس وجہ سے کسی کی بات قبول نہ کریں گی کہ یہ تو بڑا جید عالم تھا, یہ تو بڑا فلاں تھا, یہ تو بڑا فلاں تھا, یہ تو بڑا فلاں تھا, اس سے آپ کو کوئی ہیلپ نہیں بلکہ آپ الٹا نقصان میں جائیں گی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے شپ جوائن کیا تو ہم لوگ جو ہیں بالکل, آپ بولیے کہ ہمارے پاس اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی. اس وقت ہم چاند اور ستاروں سے اپنی پوزیشن, آج کل تو جی پی ایس ہے, ہر سیکنڈ پوزیشن ملتی ہے, اس وقت ہم چاند اور ستاروں سے اپنی پوزیشن لگاتے تھے, اور وہ پوزیشن 100% ریلائبل تھی, اس لیے کہ ہم ڈائریکٹلی چاند اور ستاروں سے اور سورج سے وہ اپنی پوزیشن سے آؤٹ نہیں ہو سکتے وہ کبھی بھی. ٹھیک ہے, اس کے بیچ میں کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں لگی, وہ تو اللہ کی جو ٹیکنالوجی وہ چل رہی ہے, نیچر. صحیح ہے. اسی طرح جتنے بھی علوم تھے شپ سے, سمندر سے ریلیٹڈ, وہ آبزرویشنل تھے, تو ہمیں کیا بولا جاتا تھا کہ جب یہ ہمارے پاس الیکٹرانک پوزیشن فکسنگ سسٹم آیا اور ریڈارز آئے اور الیکٹرانک نیویگیشن آئی, تو ابھی بھی جو لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے ایڈ ٹو نیویگیشن. اصل نیویگیشن تو وہی ہے جو چاند ستاروں سے ہوتی ہے, وہ 100% ریلائبل ہے, 100% ریلائبل. ہاں اگر آپ نے کوئی کیلکولیشن میں غلطی کی تو آپ نے غلطی کیا, لیکن وہ 100% ریلائبل ہے. لیکن الیکٹرانک اکوپمنٹ از ناٹ ریلائبل, دے کین بی مینی فلاز. ٹھیک ہے, 99.999% جو ہے وہ صحیح ہوگا, غلطی نہیں ہوگی, لیکن اٹ کین فالٹر. So for 100% certainty you cannot rely on them. So they were called aid to navigation. اسی طرح ہمارا aid to understanding of قرآن تو وہی ہوگا جو آپ جس کا آخر میں انالیسس کر کے قبول کریں گے, وہ آپ کے لیے قرآن ہوگا. وہ اللہ جب پوچھے گا بولیں گے یا اللہ ٹھیک ہے میں نے یہ کیا تھا اور میرا یہ جو ہے میرا جو ہے اس کا یہ جو تھا میں نے ڈیڈیوس کیا تھا اور اس لیے میں نے مانا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے لیے اللہ کے سامنے قابل قبول ہوگا. لیکن آپ بولیں کہ یا اللہ میں تو فلانا مولانا کے پیچھے میں چل رہی تھی اور انہوں نے مجھے یہ بولا یا چل رہا تھا اور انہوں نے مجھے یہ بولا تو اس لیے میں نے مان لیا.
آپ خود سوچیے کہ اللہ رب العزت اس کو مان لیں گے؟ نہیں، دے آر ایج. میں آپ لوگوں کو جیسے بولتا ہوں، آپ لوگ قرآن میں ڈوب جائیے، قرآن کو پکڑ لیجیے، قرآن کو تھام لیجیے. آپ اللہ سے وعدہ کیجیے کہ یا اللہ میں آپ کے کلام سے مخلص رہوں گی، میں آپ سے مخلص رہوں گی، اور پیچھے لگ جائیں. کل آپ کی موت آ جاتی ہے، آپ سیدھے راستے پہ لگ گئے تھے. سر ایک کوشچن تھا. جی نہیں، سوری ایک منٹ عظما. ایک تو اصل میں پہلے روحی نے ایک سوال کیا ہوا تھا. روحی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں سر، بس میں آپ کو تھینک یو کہہ رہی تھی، آپ نے اتنی اچھی طرح سے اس پوائنٹ کو کلیئر کر دیا. یہ ایڈ ٹو دا نیویگیشن جو ہے نا، یہ پرفیکٹ ایگزامپل ہے اس چیز کی جو آپ نے کوٹ کی. ناؤ اٹ از کرسٹل کلیئر. دیکھیے اللہ کیا بولتا ہے، اللہ نے آپ کو کان دیے، آپ کو آنکھ دی اور آپ کو دل دیے. آپ کو دیے نا، یہ آپ استعمال کریں گے نا، جس طرح استعمال کریں گی وہ اس کی یہاں مرضی ہوگی. لیکن آپ بولے اب یا اللہ میں تو فرحان مولانا کی آنکھ کان اور دل استعمال کر رہا تھا یا کر رہی تھی. ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ جو ہماری نیڈ ہے نا عربک لینگویج کی، دس از دی مین ڈائریکشن ٹورڈ وچ وی شوڈ. آپ بالکل صحیح بولیے روحی، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم نے اپنے اوپر غلط اپنا کے اس کو مشکل کر لیا ہے. آپ یقین مانیے کہ عربی میں قرآن کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات، ہر ایک چیز کے لیے کچھ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اب زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ آپ کو بالکل غلط راستے میں ڈال دیا گیا ہے، بالکل غلط راستے میں ڈال دیا، جس طرح پہلے بول رہے تھے آپ. تو اب جو ہے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ اللہ یہ بولتا ہے کہ تم کوشش کرو گے میں تمہیں دوں گی. کوشش تو شروع کرو. جس وقت جس لمحہ، جیسے مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ فیصلے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو میں بولتا ہوں ایک لمحہ. اور لمحے کا کوئی پیریڈ نہیں ہوتا. لمحے کا کوئی پیریڈ نہیں ہوتا کہ 2 سیکنڈ 10 سیکنڈ 10 لمحہ از ٹائم لیس. اور جو آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جب آپ کی عقل سمجھ میں آئے اس لمحے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. وہیں پہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ آپ حق پہ چلنا چاہتے ہیں یا نہیں چلنا چاہتے. عظما آپ کچھ بول رہی تھی؟ جی سر، ایک تو میرا سوال تھا. دوسرا جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ علماء کرام کے حوالے سے یہ جو مختلف تفاسیر ہیں وہ ان کے اپنی سوچ، ان کے اپنے ڈائنامکس، ان کی اپنی جو پرسپشن ہے، اور ان کا جو ریسرچ بھی ہے، بہت ریسرچ ہے اس میں، کوئی شک کی بات نہیں، لیکن وہ اپنے لحاظ سے انہوں نے کیا ہے سب کچھ. سر لیکن ہم جیسے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، ابھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ مطلب وہ جو پورا جو ایک پروسیجر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ابھی تک بھی جو ایک پورا ایک جو میتھڈالوجی رہی ہے، اور وہ جس طرح سے آگے جو ہے وہ منتقل ہوا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ جیسے قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ابھی آپ نے خود بھی کہا نا، اور بالکل صحیح بات کہی آپ نے کہ رول ماڈل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھا دیا. ڈسکنیکٹ ہو گیا، ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے جی. اللہ اچھا، کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا سکتے تھے، اور انہوں نے وہ ہمیں سمجھا دیا. اور ان کے تھرو جو انہوں نے آگے احادیث کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو تھے، جو اس دور میں تھے، جیسے جو اس دور میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھ رہے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سکھایا جا رہا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل پر جو ہے وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتے تھے. جیسے سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مطلب انہوں نے احادیث بیان کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، تو انہوں نے وہ آگے پھر اس کو تھرو اے چین سسٹم جو ہے وہ آگے نقل کیا اور وہ کیا روایت کی. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں بینگ اسلامک اسٹڈیز اسٹوڈنٹ، میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ بات جو میری انڈرسٹینڈنگ میں تھی کہ تفاسیر پرسپشن کے ذریعے کرنے کا الاؤ ہی نہیں ہے ہمارے دین میں. مطلب ہمارا جو ایک نظام ہے، جو اسلامک تعلیم کا نظام ہے، جو صحیح اوتھینٹک نظام ہے، اس میں ہمیں یہ الاؤ مطلب ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کو بھی الاؤ نہیں تھا کہ وہ اپنا پرسپشن دے سکیں. مطلب تفاسیر جو کی جاتی ہیں ان کی بھی ٹائپس ہیں، اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ مطلب
ان کا ڈائریکٹ کچھ تفاسیر ایسی ہیں جن کا ڈائریکٹ جو ہے وہ سورس جو تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، اس کے ذریعے سے ان کو ڈیفائن کیا گیا. پھر ان کے بعد صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا اور اوتھینٹک احادیث تھیں وہ. اور اس طرح سے کر کے جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر کو سیکھا، اور مطلب خود سے نہیں بیان کیا. انہوں نے جو انڈرسٹینڈنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی آیت کی دی تو انہوں نے اس کو اکٹھا کیا، اور اسی طرح سے وہ پھر آگے بھی جو اوتھینٹسٹی کے اوپر کام کرنے والے تھے، جیسے احادیث کا جو علم ہے اسماء الرجال کا، اس میں اتنا اوتھینٹسٹی کا خیال رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو کہ جس پہ ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو کہ وہ کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تو کی گئی ہے لیکن وہ ڈائریکٹ ان کے ورڈز نہیں تھے یا بس وہ کسی صحابی نے سمجھ لیا، اس کو بھی الگ کر دیا گیا نا. وہ اتنا کمپلیکیٹڈ، اور آج بھی مطلب وہ اتنا زبردست کلاسیفیکیشن کا جو ہے وہ علم ہے اسماء الرجال کے، اتنا سائنٹیفک علم ہے کہ مطلب اس کی اوتھینٹسٹی کو مانا جاتا ہے. تو اسی طرح سے تفاسیر جو علماء کرام نے لکھی ہیں تو اس میں مختلف ٹائپس ہیں تفاسیر کی. اب میں ایگزیکٹلی اس ٹائپس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی، لیکن اور وہ مجھے اتنی زیادہ ڈیٹیل میں بتانے کا بھی میں کافی عرصے سے جو ہے وہ پڑھانے کے سلسلے سے الگ ہوئی ہوں. لیکن سر کہنے کا مطلب یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر تو وہ اوتھینٹک سورس سے آ رہی ہیں، ڈائریکٹ وایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہیں، اور کہیں پر جو ہے وہ جو تفسیر بیان کرنے والے ہیں انہوں نے کہیں اپنی رائے نہیں ڈالی ہے، انہوں نے وہیں سے لے کر ہمارے سامنے رکھی ہے، تو وہ تفسیر بڑی حد تک ہمیں ہماری پرسپشن جو ہم دیکھ رہے ہیں، بے شک آپ نے جو بات کہی کہ ہمیں خود غور و فکر کرنا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں جو میری اپنا ایک تجربہ ہے، عمر تو میری مطلب وہی ہے کہ جتنی گزاری ہے اس میں اسی طرح سے سیکھ کر، اور ایک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بینگ اے ہیومن ایک انسٹنکٹ رکھی ہے سیکھنے کی کہ غور و فکر کرنے والی، تو اگر آپ اس کو زندہ رکھتے ہیں تو آپ کا خود ذہن قرآن پڑھ کے جو ہے سوال کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور وہ جو ترجمہ ہے وہی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر دیتا ہے. اور اگر ہم گرامر سیکھ لیں تو پھر تو پیاس اور بڑھ جاتی ہے کہ نہیں آپ مجھے خود سمجھنا ہے. جی عظما، میں کچھ چیزیں بولنا چاہوں گا. جی سر. بات تو جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ قرآن تو ہر ایک انسان کے لیے اترا ہے، ٹھیک ہے. جی قرآن ایک ایسی چیز ہے پہ آپ کو کوئی بہانہ نہیں مل جاتا. آپ کے پاس اگر قرآن ہے تو پھر آپ کے اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں ملے گا کہ یا اللہ میں نے تو فلاں سے کیا تھا، تو میں نے فلاں ریلائبل سورس سے لیا تھا کچھ. جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی، دے آر ایڈ ٹو انڈرسٹینڈنگ اسلام، نمبر 1. نمبر 2، جو آپ کے احادیث بھی جو کلیکشن ہوا ہے حدیث کا، وہ حضور کے کچھ عرصے بعد ہوا ہے، 1.5 صدی کے بعد، 2 صدی کے بعد جو ہے ہمیں کلیکشن ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. جو احادیث ہیں وہ کتنی ہی محنت سے اور اوتھینٹسٹی سے کا خیال رکھتے ہوئے جمع کی گئی ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کوئی رتی برابر شبہ ہو سکتا ہے کہ جس نے حدیث سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے بعد، ٹھیک ہے، وہ بالکل 100% کریکٹ. میں آپ سے ایک ایکسٹریم سچویشن پوچھ رہا ہوں، کیا یہ آپ بول سکتے ہیں گارنٹی کے ساتھ کہ نہیں وہ 100% کریکٹ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ ایک پرسنٹیج بول سکتے ہیں کہ ہاں اتنی پرسنٹ اس پہ پرسنٹیج ہے ریلائبلٹی کی، اتنی پرسنٹ ریلائبل ہے، ٹھیک ہے نا. 100% آپ نہیں بول سکتے. قرآن 100% کریکٹ، اور قرآن بار بار بولتے ہیں کہ ہم نے ہر قسم کی مثالیں دے دی تمہیں سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے. حضور کا ماڈل جو ہے وہ بے شک جو سننا ہے یا احادیث جو 2 چیزیں ہیں، سننا وہ ہے جو ہر ایک جس پہ تقریباً تمام کے تمام مسلمان متفق ہیں. مثال کے طور پہ 5 وقت کی نمازیں قرآن میں ذکر نہیں ہے، نماز کے اراکین ٹھیک ہے قرآن میں الگ الگ ذکر ہے، لیکن کس طرح پہلے آئے گا، پھر کیا آئے گا، پھر کیا آئے گا، یہ حضور کی ڈیفائنڈ ہے جس میں سب کے سب متفق ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری حضور کا جو کنڈکٹ ہے وہ سننا سب مانتے ہیں کہ حضور جو تھے سچے تھے، اور وہ جو تھے ہر ایک کا خیال کرتے تھے، اور
ہیومن ڈگنیٹی کا خیال کرتے تھے. یہ چیزیں جو ہے اسٹیبلشڈ چیزیں ہیں. صحیح ہے نا. احادیث جو ہے اس کے بعد چلیے, احادیث جو ہے حضور کے اقوال یا جس طرح لوگوں نے حضور کو دیکھا, ٹھیک ہے. سننا تو حدیث میں آ سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ حدیث جو ہے سننا میں آئے, ٹھیک ہے. اس میں اگر تھوڑا سا بھی چانس ہے کہ اس میں شائبہ ہے کہ نہیں, کہیں غلطی ہونے کی بات تھی. مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث کوٹ کی, حضرت عائشہ صدیقہ حیات تھی, ان سے بولا کہ ابو ہریرہ ایسا بول رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے بولا کہ نہیں وہ بالکل غلط بول رہا ہے, حضور نے ایسا نہیں بولا تھا. اس نے شروع کے الفاظ نہیں سنے اور بعد کے الفاظ سن لی اور اس نے اس کو کوٹ کر دیا. میں آپ سے صرف یہ نہیں بول رہا کہ حضرت ابو ہریرہ غلط تھے, صحیح تھے, لیکن بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جہاں شائبہ ہو, تھوڑی سی بھی غلطی کا شائبہ ہو, تو وہ 100% ریلائبل نہیں ہوتا. 100% ریلائبل یا تو قرآن ہے. یہاں پہ اصل میں بتی جو ہے آ رہی جا رہی, میں حالانکہ آج خاص میں یونیورسٹی آ گیا تھا کہ وہاں گھر سے پرابلم ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے نا وہ گھر سے لائن گڑبڑ کر رہی تھی لاسٹ ٹائم جیسے ہوا تھا, تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ لاورا. بہر کیا بتانا یہ میرا پورا مقصود ہے. ایک تو یہ بات ہوگی نا. دوسرا عظما, اگر آپ نے میرے پہلے سیشن اٹینڈ کیے ہوں جس پہ میں نے بتایا ہے کہ پرسیپچل فریم ورک انسان کا جو ہے نا, سوچ جو ہے, سوچ کا طریقہ, اینالائزیشن کا طریقہ کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کیا چیزیں ہیں, کیا سورسز ہیں جو یہ ڈیولپ کرتی ہیں. تو یہ اگر آپ, میں انشاءاللہ دوبارہ کراؤں گا, یہ میں انشاءاللہ اسی میں اگلے ایک دو سیشن سے میں یہ کراؤں گا کہ انسان ڈیولپ کیسا ہوتا ہے. تو جو پرسیپچل فریم ورک آپ کا قرآن کے مطابق ڈیولپ ہوگا, دیٹ ول بی دی کلوزسٹ ٹو دا کریکٹ. ٹھیک ہے, ایک دفعہ قرآن کا پرسیپچل فریم ورک ڈیولپ ہو جائے, پھر آپ گھومیں پھریں, سنیں, اس کی پڑھیں اس کی پڑھیں, آپ کو وہ نور مل جائے گا کہ جہاں آپ فیصلہ کر سکیں گی کیا صحیح ہو سکتا ہے, کیا غلط ہو سکتا ہے. وہ نور ہم نے قرآن سے نہیں ڈیولپ کیا ہے, وہ نور ہمارے علماء نے ڈیولپ کیا ہمارے اندر, یا پھر مغرب نے بہت زیادہ ڈیولپ کیا ہے ہمارا اینالائزیشن کا طریقہ, جس کی وجہ سے ہم پھنس گئے ہیں. ابھی ہمیں تو راستہ ہی نہیں مل رہا, راستہ نظر ہی نہیں آ رہا. یعنی اقبال جس طرح سر پکڑتے تھے, اللہ معاف کرے, تھوڑے حد تک میں اپنا سر پکڑتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے, ہم کہاں چل دیے ہیں. نہ نماز کو ہم صحیح سمجھ پائے ہیں, قرآن سے ہمارا تعلق کاٹ دیا گیا ہے, ہم تو خود کٹ گئے ہیں, اور دوسروں نے پوری کوشش کی ہے, اللہ معاف کرے آپ لوگ مجھے ہو سکتا برا بھلا کہے, انہوں نے ہمارا قرآن سے ڈائریکٹ تعلق ہی کاٹ دیا ہے اور اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کر دیا ہے, جو سب سے خطرناک بات ہوئی. اور یہی میں آپ کو یہاں پہ سمجھا رہا ہوں کہ انہوں نے یونان کا ماڈل لیا ہے علم کا, قرآن کا ماڈل نہیں لیا. تو یہ چند چیزیں ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں, آپ اور میری جنت یا دوزخ آپ یا میرے ہاتھ میں. اللہ بولتا ہے بار بار قرآن میں, کیا بولتا ہے کہ تمہیں یہ دوزخ تمہارے اعمال کی وجہ سے ملی ہے, یہ تمہیں جنت یہ تمہاری اعمال کی وجہ سے, تمہیں وہی ملے گا جس کی تم صحیح کرو گے. لیکن ہمیں تھپکی دی جاتی ہے کہ نہیں نہیں, تمہاری صحیح سے تھوڑی مل رہا ہے, وہ تو اللہ ڈیسائیڈ کرے گا جس کو جنت ڈالنا ہے, جس کو دوزخ میں ڈالنا ہے. جبکہ قرآن بار بار بول رہا ہے کہ تم جس طرح کرو گے ویسے ہی تمہیں ملے گا. یعنی کتنا بڑا جرم ہے جو یہ کنڈکٹ ہو رہا ہے. جی سر, میں آپ کی اس بات سے بالکل آپ کی بات سمجھ بھی گئی ہوں, اور اس پر میں سوال نہیں کر رہی. میرا بس میں شاید اپنی بات کنوے نہیں کر پا رہی ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھلے یہ یونان سے آیا ہو, یہ پورا جو یہ سمجھنے کا طریقہ کار ہے یا جو بھی ہے, لیکن یہ ہماری اپنا قصور ہے کہ ہم خود قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اب ایک بالکل صحیح بول رہی ہے, لیکن چھوٹا سوچنے کی بچہ بات, بھی, اب عظما میری سوچنے کی, بچی ہے سر, ایک منٹ ہماری سوچنے کی بات یہ ہے کہ کتنی وائڈ اسکیل ڈیفائنس ہوئی ہے. تقریباً 99.999% لوگ جو ہیں وہ غلط راستے پہ چل پڑے. کتنی وائڈ اسکیل, اور 1000 سال سے یہ ہو رہا ہے.
یعنی میں آپ کو صرف یہ بول رہا ہوں کہ اللہ نے شیطان کو بولا تھا کہ تمہیں تو ڈالوں گا، تمہارے ساتھ جتنے بھی ہوں گے سب سے دوزخ کو بھر دوں گا. وہ نا دوزخ بولے گی کہ اور بھی ہے جانے والے جب لوگ ڈالے جائیں گے. یہ اللہ نے سب انڈیکیشن دیے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، اتنی وائڈ اسکیل ڈیفائنس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر تو ہم آنکھ بند کر لیں اور بولیں کہ نہیں یار یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اتنی وائلڈ اسکیل ڈیفائنس، ہم تو ٹھیک ہے جو وہ بول رہے ہیں دوسرے ہم اسی پہ چلیں گے، سوری چلیے، آپ کو کس نے منع کیا؟ صحیح ہے، لیکن وی ہیو ٹو یوز آور کامن سینس، جس کو لاجک بولتے ہیں، کامن سینس. ٹھیک ہے، اللہ بولتا ہے نا عقل نہیں استعمال کرتے. عقل کیا ہے؟ وہ کامن سینس ہے جو اللہ نے 100% لوگوں کو دی ہے کامن سینس. لیکن ہم کامن سینس نہیں استعمال کرتے، ہم کسی اور کی سینس استعمال کرتے. اسی طرح نیچر ہے، پوری دنیا مانتی ہے کہ نیچرل لاز کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے. نیچرل لاز جو ہے کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کے بنائے ہوئے لاز ہیں. مغرب بھی یہ مانتا ہے کہ نیچرل لاز، وہ اللہ کا نام تو نہیں لیتا لیکن بولتے ہیں کہ نیچرل لاز جو ہے وہ اس کو آپ نہیں بریک کر سکتے، وہ تو وہی ہے جو اللہ نے جس طریقے سے چیزوں کو بنا دیا ہے. ہم تو نیچرل لاز پہ بھی نہیں ہم غور کرتے، قرآن تو دور کی بات ہے. نیچرل لاز تو 24 گھنٹے ہمارا پالا پڑتا ہے، اور قرآن تو ہم اللہ معاف کرے تکلف ہی کے طور پہ ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ ہمیں ثواب مل جائے گا. ثواب کس چیز کا ملے گا؟ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں، نہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے نہ کسی اور کو، اللہ کو تو نہیں آپ فائدہ پہنچا سکتے، تو آپ کو ثواب کس چیز کا ملے گا؟ یہ سب سوال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. میرا مقصد بھی یہی ہے، میں اسی لیے چیزوں کو تھوڑا کھول کے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگ ریئلائز کریں، اس لیے کہ اللہ کے پاس ہم سب کو حاضر ہونا ہے. ایک ایک شخص اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دے گا. ٹھیک ہے، اگر ہم نے عقل نہیں استعمال کی تو وہ ہمارا قصور ہے اور کسی کا قصور نہیں. جی ندا بولیے گا پلیز. جی سر، میں اصل میں آپ کے ساتھ جب ہمارا ایک سفر شروع ہوا تھا تو اس طرح کا ایک سوال نا میرے ذہن میں بھی آیا تھا، اور آپ نے اس کا بڑا اچھا، اس کا بڑا تشفی سے اس کا جواب دیا تھا. وہ یہ سوال میں نے کیا تھا کہ اگر ہم مطلب خود ہی قرآن پڑھ سکتے ہیں تو علماء اور مفسرین ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جہاں پر بھی آپ جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیز کو سمجھتے نہیں ہیں تو آپ اس کے اسپیشلسٹ لوگوں سے یا ان کے ایکسپرٹ سے آپ کنیکٹ کرتے ہیں اور ان سے پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بات مجھے یوں اس طرح سمجھ آ گئی تھی کہ ہاں اچھا، پھر مجھے سمجھ آیا کہ ریئل اسٹیٹس کیا ہے. اور یہ بات سر، یہ جو ابھی ہماری بہن نے بات کی وہ تو صحیح ہے کہ ذمہ داری تو ہماری ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے خود کنیکٹ کریں. اور باقی ہم نے بنا لیا ہے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کوئی ہمیں سکھائے کہ ہم کیا کرنا ہے. ہم خود قرآن سے کنیکٹ نہیں کرنا چاہتے. سوری. جی جی نہیں صحیح ہے ندا. دیکھیے میں نے آپ نے تھوڑا سا، میں نے یہ نہیں بولا کہ اسپیشلسٹ سے آپ رجوع کریں. ٹھیک ہے، اسپیشلسٹ اصل میں جہاں قرآن کی بات آتی ہے، جب دین کی بات آتی ہے نا، وہاں ہر انسان خود ذمہ دار ہے. ہر انسان خود ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ بول سکتے ہیں انہوں نے ریسرچ کیا ہے اور انہوں نے حالات پہ غور کیا ہے. جس طرح آپ لوگ میری باتیں سن رہے ہیں، آپ لوگ تھوڑا اگر ویٹیج میری باتوں کو دے رہے ہیں تو اس لیے آپ دے رہے ہیں کہ بھائی ہاں آپ بولتے ہوں گے کہ ہاں یہ لگتا ہے کہ عابد صاحب نے جو اس چیز پہ غور و خوض کیا ہوگا اور وہ جو ہمیں ریفرنسز دے رہے ہیں وہ ہمیں ریلائبل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس لحاظ سے آپ میرے اس کو ویٹیج زیادہ دیں گے. لیکن آپ یقین مانیے کہ یہ کچھ مثال ایک دی جاتی ہے کہ جس طرح جب آپ کو دل کی بیماری ہوتی تو اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، آنکھ کی بیماری اسپیشلسٹ، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا. یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ بولتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس کا مطلب لامالا یہ مطلب اس کا نکلتا ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنی سمجھ اتنی عقل دی ہے کہ آپ چاہیں تو ہدایت پہ آئیں گے اور نہیں چاہیں تو ہدایت پہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ مخلص ہو جائیں، آپ کبھی یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ نہیں چھوڑیں گے، شرط خلوص کی ہے.
اگر آپ اللہ کے راستے میں مخلص ہیں تو اللہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے جس طرح یعنی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے نا اپنے خالق سے آپ کو چھوڑ دے گا. مخلص تو ہم ہو جائیں, صحیح فیصلے تو کر لیں, قرآن سے چمٹ جائیں, قرآن سے ڈائریکٹ اللہ سے ہم رابطہ شروع کر دیں, جو ہم دن میں 5 وقت کم از کم کرتے ہیں نماز میں, وہ ہمارا رابطہ ہی نہیں ہوتا اللہ سے. وہ تو لگتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے وہ ایسے ہی گھما رہے ہیں, فون اٹھایا نہیں ہے اور ہم ایسے نمبر ڈائل کرتے جا رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ ابھی اللہ سے ہماری بات ہو رہی ہے. نہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ میں کیا بول رہا ہے, اور نہ ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے کیا بول رہے ہیں. جی عثما بولیے گا پلیز. سر میں بالکل آپ کی بات سمجھ رہی ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ قرآن کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ قرآن ہمیں خود سمجھاتا ہے اور وہ کلیئر ہے اور وہ بالکل 100% جو ہے اس میں اوتھینٹسٹی ہے. تو وہ قرآن کی جیسے ترجمے کی بات کروں گی تو جب قرآن سے ہی ترجمے سے ہی یہ چیز میں نے مطلب سیکھی تھی, اور یہ باقی جو خواتین ہیں جن آپ کے بھی علم سے لازماً گزرا ہوگا کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے بھی قرآن کے ہی الفاظ کے اندر 2 درجات ہیں, ایک ہے تذکر اور ایک ہے تدبر. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ قمر میں 5 دفعہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے تذکر کے لیے مطلب جو یہ جو بیسک لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا ہے. سورہ قمر میں 5 دفعہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں, یہ کہیں جو ہے بھی وہ یہ نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ کہ بیسک بے شک ہم قرآن نے اس میں کو آسان ہر بنایا. جگہ جو ہے وہ کہ تمہارے لیے ہم نے بنائی ہے, تمہارے لیے ہدایت دی ہے. یہ نہیں بولا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے اور یہ چیز علماء کے لیے ہے عظما, یہ کہیں قرآن میں نہیں. وہ ڈیفائن نہیں کیا ہوا سر, آپ جو ڈیفینیشن دے رہی ہیں نا وہ کسی کو نے ڈیفائن نہیں کیا ڈیفینیشن ہوا, بٹ وہ جو آپ جو ڈیفینیشن دے رہی ہے نا وہ کسی نے ڈیفینیشن بنائی ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی ہم جیسا کوئی انسان ہی ہوگا یا عالم دین جو کہلاتے ہیں وہ ہوں گے, یہ اس قسم سے. ترجمے سے لیکن قرآن جو ہے دیٹ از آپ نے بھی گرامر کی بات کی نا, گرامر کی بات کی. جی نہیں بھائی, آپ سے میں گرامر کی بھی بات کر رہا ہوں. اصل میں ہم لوگ گرامر میں کھو گئے. کوئی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے, مثال کے طور پہ میں انگریزی لکھ سکتا ہوں, پڑھ سکتا ہوں. شاید اگر آپ میرے بلاگ میں گئے ہوں تو آپ کو اس کا اندازہ ہو کہ بھائی اسٹینڈرڈ کیا ہے میری انگریزی کا, ٹھیک ہے. لیکن آپ جی مجھ سے پوچھیں گے کہ پروورب کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں معلوم پروورب کیا ہوتا ہے. اگر آپ مجھے گرامیٹیکل اصول پوچھیں گے انگریزی کے, مجھے نہیں معلوم کہ گرامر میں کسی زبان کی بھی مجھے گرامر نہیں آتی ہے انکلوڈنگ اردو. میں اردو بول سکتا ہوں, سمجھا سکتا ہوں, آپ لوگوں سے مخاطب ہوں, ٹھیک ہے. جو گرامر کے پیچھے ہمیں پھنسا دیا ہے نا بھی, گرامر آپ کو جب آپ گرامر کے پیچھے پھنستے ہیں تو وہ آپ چیز کبھی سیکھ ہی نہیں سکتے. جو اس وقت ہو رہا ہے, ہم لوگ سالہ سال گزار دیتے ہیں, عربی ہم نہیں سیکھ سکتے سالہ سال. یہ تو مجھے ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے. مسئلہ اصل میں گرامر کا نہیں ہے, مسئلہ میرے نزدیک کچھ اور ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کا ایک تو خلوص ہونا چاہیے, اور دوسرا اس کو ظاہری بات ہے یہ یقین کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے, اور یہ پیور ہدایت. اور تیسری بات یہ کہ اللہ نے ہمیں کسی کا ڈپینڈنٹ قرآن کے لحاظ سے نہیں بولا کہ تم ان کے ڈپینڈنٹ ہو سوائے نبی کے. قرآن اور سننا, قرآن میں جو ذکر ہوا ہے وہ اولو الامر جو آیا ہے وہ دوسری کانٹیکسٹ میں آیا, ٹھیک ہے. جو قرآن اور سننا ہے وہ ضروری ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول, ٹھیک ہے نا. اور رسول نے چیزوں کو بڑا واضح کر دیا ہمارے لیے. حدیث میں آپ کو ایسی حدیثیں کوٹ کر سکتا ہوں کہ جو قرآن سے ڈائریکٹ کنفلکٹنگ ہے, اور وہ ہمارے علماء بہت استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کنفیوژن پھیلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کوئی چیز, میرا جو معیار ہے یہ ہے کہ کوئی چیز جو قرآن سے کنفلکٹنگ ہوگی میں کبھی بھی نہیں مانوں گا. ہاں میں سوچوں گا کہ ہو سکتا ہے میری غلط سمجھ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو قرآن کی بیسک ٹیچنگز جو اللہ کے اوصاف ہیں ان سے ڈائریکٹلی کنٹرڈکٹ کرے گی, میں اس کو نہیں مانوں گا. تو مسئلہ اصل میں سمجھتا ہوں عظما یہ ہے کہ ہمیں ایک تو ڈیفینیشنز میں پھنسا دیا گیا, اور ڈیفینیشنز کس نے کی ہیں, وہ خود کسی انسان نے ڈیفینیشنز کی ہیں, ٹھیک ہے. تو میں تو بڑا, میرا سمپل, دین سے سمپل کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز دین سے سمپل, اس لیے کہ دین کیا ہے, نیچر ہے. فاقم وجهک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون,
ठीक है, दीन नेचर है, और नेचर सबसे ज्यादा फ्रेंडली है इंसान के साथ. नेचर इज समथिंग विच इज मोस्ट इजी, मोस्ट डाइजेस्टेबल, मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड. इसलिए कि उसी पे हमें डिजाइन किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना. अब हम लोग जब अपने आप को डिपेंडेंट बना देते हैं किसी एक्सटर्नल चीजों पे, ठीक है, जो अदर देन अल्लाह की डिफाइंड है, तो वो फिर हम लोग एक अलग रास्ते पे चल फिरते हैं, चल पड़ते हैं. मैं ये नहीं कंटेस्ट कर रहा वो सही है या गलत है, लेकिन मैं ये कंटेस्ट कर रहा हूँ कि दीन हमारा बहुत आसान और बहुत मजेदार है, इसलिए कि वो आपको डिजाइन दीन के मुताबिक किया हुआ है. तो जो आप दीन पे चलते हैं तो आपका मजा आना चाहिए. तो क्या अब आप जो हमारे सामने दीन रखा गया है, क्या आपको मजा आता है उस पर चलने में? ये मेरे कुछ सवाल हैं. जी जी उस्मा, आप बोलिए, आप कुछ और बोलना चाहते? मैंने सॉरी आपको जो है बीच में इंटरफेयर किया है. जी उस्मा, आप बोलना चाह रही हैं कुछ? ठीक है, हम लोग 15 मिनट ऊपर हो गए हैं, बहुत माजरत, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोगों की, मुझे खुशी उस वक्त होती है कि जब मैं आप लोगों को बेचैन करता हूँ ना, सवालात डालता हूँ और आप लोग सोचना शुरू करते हैं, जैसे भी हुआ. इंटरेक्टिव होना चाहिए. और इसमें मैं नहीं क्लेम करता कि मैं 100% सही हूँ. मैं बड़ा कमजोर इंसान हूँ, लेकिन मैंने एक चीज बचपन में तहिया किया था कि मैं कॉमन सेंस से बाहर नहीं जाऊंगा. कॉमन सेंस अल्लाह ने हर एक को दी, और कॉमन सेंस एक जो लॉजिक है वो अल्लाह ने हर एक को उसी पे डिजाइन किया हुआ है जो नेचुरल है. ठीक है ना, जिसकी वजह से अल्लाह हमसे पूछेगा कि भाई तुम अकल क्या है. अकल वो नहीं है जो मगरिब डिफाइन कर रहा है, या अकल वो नहीं है जो यूनान डिफाइन कर रहा है. अकल वो है जो अल्लाह डिफाइन कर रहा है, और वो हर एक के अंदर है. वो छोटे बच्चे में सबसे ज्यादा होती है. ठीक है, मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अगर कोई आप बात रखना चाहें. बिल्कुल सही बोल रही हैं आप आयशा. ग्रामर इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज. ग्रामर तो असल में मैं बहुत ज्यादा इसलिए कायल नहीं हूँ कि मैं खुद ग्रामर नहीं समझता. मुझे अगर आप ग्रामर में डालेंगे, मैं तो बार बार जावेद अशफाक भाई को इस पे बोलता हूँ मुझे ग्रामर में ना डालें, इसलिए कि ग्रामर मुझे हजम ही नहीं होती, वो मुझे बड़ी सकील लगती. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं समझूं, और बेसिक चीज़ें जो अल्लाह हमें समझाना चाह रहा है उसको मैं उस पर गौर खोज करूं. नजीहा बोलिएगा प्लीज. जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम जब सलाम. तक मैंने अभी तक जो भी सारा डिस्कशन सुना, इसका जो मैंने कंक्लूड किया है, आप बस वेरीफाई कीजिएगा. मैंने ये समझा कि हमें कुरान को, अल्लाह ने हमें जो अकल दी है, तो हमें हम तफसीर को बिल्कुल पढ़ें, और एक नहीं 2-3 लोगों को भी पढ़ें, लेकिन फिर उसके बाद हमें उस पर तदब्बर खुद भी करना है, अपनी अकल से खुद भी उस बारे में सोचना है, और उसको अपनी जिंदगी में रिलेट करना है. इसमें मेरे लिए क्या है, क्या समझ में आ रहा है. उसमें हम किसी तफसीर में किसी से एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं. क्या मैंने ये बात सही समझी है? नजीहा, मैं उसको थोड़ा दूसरे अल्फाज में रखूंगा. आप कुरान पढ़ें डायरेक्ट, और फिर कोई चीज़ अगर आप रेफर करना चाह रही हैं, किसी चीज़ के बारे में आप हिस्टोरिकल फैक्ट लेना चाह रही हैं, या कोई और रेफरेंसेस लेना चाह रही हैं, फिर आप तफसीर पढ़िए. लेकिन आप नमाज में तफसीर तो नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, तफसीर आपका परसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करेगी. या तो आप कुरान को डायरेक्ट पढ़ें, उसको इतना वजन दें कि आपका जो परसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो कुरान के मुताबिक पे और कुरान के मुताबिक डेवलप हो, और फिर आप तफसीर पढ़ें या दूसरी किताबें पढ़ें, नेचर पे ऑब्जर्व करें. लेकिन अगर हमारा जो बेसिक फ्रेमवर्क है, परसेप्चुअल फ्रेमवर्क, वो अगर डायरेक्ट कुरान से नहीं डेवलप हुआ, तो फिर वो खतरनाक बात, हम कहीं ना कहीं झुके होंगे, किसी और तरफ झुके होंगे. जी आमना, आप बोल रही हैं कुछ? सर हम तफसीर तो वैसे भी पढ़ सकते हैं ना. आप पढ़ सकती है, लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है ना आमना, वो कुरान डायरेक्ट है. आप नमाज में तफसीर नहीं पढ़ती ना. नमाज तो आप अल्लाह से डायरेक्टली बातें कर रही होती है नमाज में, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं और अल्लाह हमसे क्या बात कर रहे हैं. अगर आपको ये मालूम होगा तो फिर आपका जो जहन है ना, परसेप्चुअल फ्रेमवर्क, वो कुरान के मुताबिक डेवलप होगा. मैं इंशाल्लाह इस पे मैं अगले 2-3 सेशन बाद जो है, या हो सकता है कि दूसरे सेशन में
میں آپ کو بتاؤں گا، یعنی میری جو نالج ہے کہ ہمارا ذہن کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے، ہمارا مائنڈ میں کس طرح. جی نجیحہ بولیے گا پلیز. سر ایک بہت ہی ہٹ کے سوال ہے. جی جی آپ پلیز نے بولیے. ستاروں کا ذکر کیا تو میں سوچ رہی تھی مجھے اس بارے میں بالکل کوئی علم نہیں ہے کہ ہم ستاروں سے کیسے ڈائریکشن لیتے ہیں. مطلب کل کو اگر میں کسی صحرا میں گم ہو جاؤں سمندر میں تو ایک عام پرسن کے لیے اگر آپ کبھی اس پہ کوئی ایک سیشن رکھ سکے کہ سٹارز ہمیں کیسے ڈائریکشنز دیتے ہیں، کیسے بتاتے ہیں. جی بہت سبحان اللہ. میں یہ عموماً ذکر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنے نالجز سے گزارا ہے کہ جس کا میں بہت اللہ کا مشکور ہوں. میں نے MBA کیا ہے، مرچنٹ نیوی کی جو پڑھائی تھی ہمیں اس میں بہت سارے سبجیکٹس پڑھائے گئے، یعنی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمیں بڑے سبجیکٹس پڑھائے گئے اور میں اپنے جو ایکسپیرینس PhD میں 8 سبجیکٹ کمپلسری تھے، مجھے 15 سبجیکٹ انہوں نے پڑھا ہے. تو ہر جگہ جہاں میں گیا ہوں مجھے جو ہے آپ بولیے ڈفرینٹ جو اللہ کے سائنسز ہے نا ڈفرینٹ، وہ اس سے مجھے گزرنا پڑا. اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو مجھ پہ بڑی کلیئر ہوتی چلے گئی. میں انشاءاللہ ضرور کروں گا. میں نے پہلے ایک سیشن کیا تھا کہ زمین کے بارے میں کیا تھا، اور اب میں انشاءاللہ اگلا سیشن بالکل آپ بول رہی ہے میں رکھوں گا کہ چاند ستاروں سے آپ یا سورج سے پوزیشن کس طرح لگا سکتے ہیں. بڑی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں آپ بولیے کہ ہدایت دے سکتی ہے، راستہ بتا سکتی ہے. صحرا میں آپ کھوئے ہوئے ہیں، آپ پول سٹار کو پکڑ لیجیے. پول سٹار جو ہے نارتھ کی طرف ہوتا ہے. اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایسٹ کی طرف فلاں شہر ہے، تو آپ پول سٹار کو آپ جو رکھے الٹے ہاتھ پہ اور چلنا شروع کر دیجئے. وہ ناردرن ہیمسفیئر میں آپ کو ہمیشہ پول سٹار نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اسی طرح آپ کو اگر معلوم ہے ویسٹ میں کوئی چیز ہے تو وہ آپ اس کو سیدھے ہاتھ پہ رکھیے اور چل رہا ہے. اسی طرح جو ہے صحرا میں لوگ پہلے سفر کیا کرتے تھے، وہاں پہ کوئی راستہ تو نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ اس پہ بالکل بات ہوگی. میں آپ لوگوں سے زیادہ چاہوں گا، کافی لمبا ہو گیا ہے یہ سیشن، اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے سوالات کیے، اس لیے کہ سوالات سے جتنا میں سیکھتا ہوں اتنا آپ میری باتوں سے نہیں سیکھتے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو کوئی اگر سوال نہیں ہے، اور میرا خیال اگر ہے تو اگلی بار کے لیے چھوڑ دیں. تو وی کین کنکلوڈ دس سیشن ود یور پرمیشن پلیز. صحیح ہے جی، اس کو ختم کیا جائے. اشفاق بھائی آپ بالکل خاموش رہے اس بار. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سر. جی جی الحمدللہ میں سن رہا تھا آپ کی بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ آپ کو جی جزائے باتیں آپ کی سن رہا تھا، میں نے کہا سنتے ہیں. اور آپ سے عربی انشاءاللہ ہماری جو ہے بغیر گرامر کے ہی چل رہی ہے. آپ بالکل بولے انشاءاللہ. تو میں اشفاق بھائی کو بار بار روکتا ہوں، اس لیے کہ جو عربی دان ہوتے ہیں نا، جو گرامر دان ہوتے ہیں، وہ بیچارے ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے گرامر میں نہ پڑھنا. یہ میرے بیٹے کے ساتھ بھی چکر ہے. وہ بولتا ہے کہ نہیں جی نہیں نہیں جی میں نہیں کروں گا، لیکن وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے اس میں. آ جاتی ہے خود بخود. خود بخود وہ آ تو جاتا ہے. لیکن ہم جیسے نالائق لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ رحم گرامر فرمائے، سے اللہ بالکل نابلد ہے. لیکن رحم. بہر آپ ہوتے ہیں تو سیشن بڑا، پچھلے سیشن میں آپ نہیں تھے تو وہ اس میں پھر وہ آپ ہوتے ہیں تو کافی میرے لیے بھی اس میں دلچسپی آ بس وہ جاتی ہے. اصل الحمدللہ. میں بھول بھی گیا تھا، اور یونیورسٹی میں کیونکہ کانفرنس ہماری نومبر میں ہے اور ہم بہت چھوٹا سا جی گروپ ہے، میں ہوں اور میری ساتھی ہیں معینہ، ہم دو مل کے اتنی جی بڑی بڑی کانفرنس کرا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا کام کرنا پڑتا ہے. تو میں بھول اچھا بھی گیا. پھر معینہ نے مجھے یاد دلایا، یہ گھر سے فون آیا کہ آپ کا جی سیشن ہے جی. یا معینہ. میں نے بولا ابھی تو نکل گیا ہے، ابھی کام بھی ہے تو ہم وہ کام کر لیں. چلیے میں انشاءاللہ نے آپ اپنی لکھا ہوا تھا عربی میں جو ریکارڈنگ ہے نا، کی ہے. میں نے لکھا جی ہوا جی. تھا ایک چھوٹا سا کمپوزیشن لکھی ہوئی تھی. الحمدللہ میں دیکھا تو مجھے بڑا فائدہ ہوا میں لکھنے سے، تو میرا خیال جی تھا جی میں آپ سے شیئر کروں گا. آج بھی میں سوچا تھا انشاءاللہ اللہ کرے مجھے وقت ملتا ہے تو میں اگلے سیشن کے لیے ایک اور لکھ لوں گا تاکہ میں 2 انشاءاللہ پیش کر سکوں. چلیں جزاک اللہ انشاءاللہ. الخیر. آپ لوگ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے دعاؤں میں یاد جی رکھیے گا. میں آمین. ختم کرتا ہوں اپنا یہ میٹنگ.